لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ شعبان کے مہینے میں جیسا کہ پچھلے جمعے میں میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول مبارک تھا وہ کثرت عبادت کا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رجب کا چاند دیکھتے تو آپ رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منقول ایک مشہور دعا ہے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ مجھے رجب کی برکتیں عطا فرما، شعبان کی برکتیں عطا فرما، اور رمضان المبارک عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا سال اتنا عبادت میں مشغول نہیں دیکھا کہ جتنا آپ کو رجب اور شعبان میں عبادت میں مشغول دیکھا ہے۔ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شعبان میں رجب میں عبادت کی کثرت کرتے تھے وہ دراصل رمضان المبارک کی عبادات کی پریکٹس کرتے تھے، رمضان کی عبادات کی تیاری کرتے تھے، اس لیے کہ جس عمل کا ارادہ اور نیت پہلے سے کر لیا جائے تو وقت پر وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو رمضان چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت عظیم مہینہ ہمیں عطا کیا گیا ہے، جو رحمت کا مہینہ بھی ہے، مغفرت کا مہینہ بھی ہے، جہنم سے خلاصی پانے کا بھی مہینہ ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت کی رحمت پورا سال رہتی ہے، اور اللہ مغفرت پورا سال فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت جہنم سے خلاصی پورا سال ہی فرماتے ہیں، لیکن رمضان کو خاص اس وجہ سے کیا گیا ہے تاکہ اس مہینے کو لوگ ہلکا نہ سمجھیں، اور جس طرح عام مہینوں میں لوگ عبادات کو ہلکا سمجھ لیتے ہیں اور اللہ رب العزت کی مغفرت کو ہلکا سمجھتے ہیں، رحمت کو ہلکا سمجھتے ہیں، تو رمضان المبارک میں چونکہ اللہ رب العزت نے ایک مہینہ خاص اسی وجہ سے مختص کر دیا تاکہ لوگ کم از کم سال میں کوئی ایسا وقت تو گزارے نا کہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کا بنائے، جو اللہ رب العزت کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنے، جو اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرنے کا ذریعہ بنے، اور جو اللہ رب العزت کی جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بنے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر بستر سے ان 2 مہینوں میں بالکل جدا ہو جاتی تھی، یعنی آرام آپ کرتے تھے لیکن معمول سے ہٹ جاتے تھے، جو معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام کرنے کا، تو ان 2 مہینوں میں آپ اپنا آرام بھی کم کرتے تھے، اور پھر روزوں کے بھی ان دونوں مہینوں میں کثرت کیا کرتے تھے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہے کہ آپ ہر ہفتے پیر کا روزہ رکھتے تھے، جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، لیکن رجب کے مہینے میں ان کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کی کثرت کیا کرتے تھے، اور شعبان میں ان مخصوص ایام کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کی کثرت کیا کرتے تھے تاکہ رمضان کا روزہ اور رمضان کی عبادت کرنا آسان ہو جائے۔ اور پھر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کثرت سے عبادت کرنا یہ دراصل صحابہ کو بھی ترغیب دلایا کرتا تھا. تو صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنی عبادات میں کثرت لایا کرتے تھے اور اپنی عبادات میں اضافہ کیا کرتے تھے. چنانچہ یہ جو شعبان کا جو 15واں روزہ ہم رکھتے ہیں نا، جس کو شب برات کہتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ احادیث میں یا قرآن مجید میں کہیں بھی شب برات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. یہ جو نام دیا گیا نا شب برات کا، یہ لوگوں کا دیا گیا نام ہے، یہ قرآن و حدیث کا دیا گیا نام نہیں ہے. کسی بھی حدیث میں، کسی بھی قرآن کی آیت میں شب برات کا لفظ نہیں آیا، اور نہ ہی اس دن کوئی خاص عبادت اللہ رب العزت نے جس کا حکم دیا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی ترغیب دی ہو. ایسی کوئی خاص عبادت بھی قرآن و حدیث میں نہیں ملتی. رہی بات روزے کی کہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو روزہ رکھتے تھے نا، تو میں نے بتایا کہ آپ ہر ہفتے پیر کا اور جمعرات کا، اور پھر مہینے کے اعتبار سے چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ کہ آپ ہر مہینے رکھتے تھے. تو آپ نے شعبان کی 15 کا جو روزہ رکھا ہے وہ شب برات کا روزہ نہیں رکھا، وہ آپ کے مہینے کا معمول چلتا تھا کہ آپ ہر مہینے 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھتے تھے. تو شعبان کا جو روزہ بتایا جاتا ہے کہ 15 کو روزہ رکھو اور رات کی عبادت کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر رات عبادت کرتے تھے، اور پھر جب تاریخ کے اعتبار سے وہ ایام آ گئے تو پھر دن کو روزہ بھی رکھ لیتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان میں عبادت کرنا یہ شب برات کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ رجب اور شعبان کی عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اضافہ کیا کرتے تھے وہ دراصل رمضان کی تیاری کرنے کے لیے کیا کرتے تھے. اس میں نہ معراج کی وجہ سے آپ شب رجب میں عبادت کی کثرت کیا کرتے تھے، نہ شب برات کی وجہ سے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو شب معراج ہے قرآن و سنت کے مطابق 27 رجب شب معراج یہ بالکل غیر مستند چیز ہے. یعنی ایسی کوئی بات، ایسی کوئی مستند دلیل نہیں ہے. جو شب معراج تو ہے، وہ تو یہ تو بات طے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اللہ نے کرایا. تو سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ میں نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا. معراج کا اتنا تذکرہ. پھر جو آگے کی تفاصیل ہے کہ مسجد اقصی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش تک کیسے پہنچے، تو وہ ساری احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ان کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں. تو شب معراج کا ہونا یہ تو مستند بات ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، لیکن تاریخ کے اعتبار سے شب معراج کو 27 تاریخ کے ساتھ متعین کرنا یہ غیر مناسب ہے، اس لیے کہ شب معراج کی کوئی تاریخ احادیث میں نہیں ملتی. آپ کہیں کہ 27 رجب مشہور ہے نا، تو یہ ہماری طرف سے مشہور ہو گیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معراج کی وجہ سے کوئی روزہ رکھتے تھے، نہ ہی شب برات کی وجہ سے کوئی روزہ رکھتے تھے. اچھا، شب برات کا مطلب کیا بتایا جاتا ہے؟ برات، بری ہونے کی رات. کس سے بری ہو رہے ہیں آپ؟ کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو مغفرت کرتے ہیں. تو قرآن مجید میں جو مغفرت کی رات اور خیر و برکتوں کی رات کا جو ذکر آیا نا، وہ لیلۃ القدر کے بارے میں آیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، جس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کو 5 راتوں کے اندر چھپا دیا گیا ہے، اور حکم دیا گیا کہ لوگ اعتکاف کر کے مسجدوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو محصور کر کے ان 5 راتوں کو تلاش کر کے حاصل کریں. تو ان
چیزوں کو جوڑ دیا جاتا ہے شب برات کی رات کے ساتھ. تو نہ شعبان کا قرآن میں تذکرہ ہے اور نہ ہی شعبان کی اس 15ویں رات کا قرآن و حدیث میں تذکرہ ہے، اور نہ ہی اس رات کو قبرستان جانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سنت کی تعریف میں اکثر بتاتا ہوں نا آپ لوگوں کو کہ سنت کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے اس عمل کو جاری رکھا ہو، اس کو سنت کہا جاتا ہے. اگر کسی عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لیکن صحابہ نے اس عمل کو جاری نہیں رکھا تو وہ پھر سنت نہیں بلکہ حضور کی خاصیت ہے، خصوصیت ہے. وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. امت کو وہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، امت کے لیے وہ عمل نہیں ہے، بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں شمار ہوتی ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن امت کو 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے نا. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ صحابہ نے 4 سے زیادہ نکاح نہیں کیے. اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ آپ نے کتنے کرنے، اگر کرنے ہیں زیادہ سے زیادہ تو کتنے کر لیں؟ 4 کر لیں. ویسے تو آج کل 1 بھی مشکل ہے، تو 4 بہت مشکل ہے. وہ 2 لڑکے مجھے کہہ رہے تھے کہ مولوی صاحب آپ نکاح پہ بات نہیں کرتے، آپ نکاح پر گفتگو نہیں کرتے، تو یہ ترغیب دیا کریں کہ ہمارے والدین ہمارا نکاح جلدی کریں. تو میں نے کہا آپ جمعہ اس وقت پڑھنے آتے ہیں جس وقت ہم جمعہ ختم کرنے ہوتے ہیں، تو آپ کے ابو پہلے آتے ہیں، تو اگر ہم نے نکاح کی ترغیب دی تو آپ کا تو رہ جائے گا، ابو آپ کے کر لیں گے. ترغیب سن سن کے ابو کر لیں گے، آپ رہ جائیں گے. تو بہرحال نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کیے؟ 11، لیکن صحابہ نے کتنے کیے؟ 4. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 11 نکاح حضور کی خصوصیت ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت تھی، امت کے لیے یہ عمل نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ قبرستان جانا شب برات میں ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات کو جنت البقیع میں چلے گئے. بقیع جو قبرستان ہے نا وہاں چلے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا تو میں پریشان ہو گئی، اور میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری زوجہ کے ہاں تو نہیں چلے گئے مجھے چھوڑ کر. تو میں تلاش میں پیچھے نکلی تو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں بیٹھے ہوئے رات کو. اور میں نے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیوں آئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات کو جو ہے وہ مغفرت کرتے ہیں اور یہ بابرکت رات ہے، اس لیے جو ہے وہ میں قبرستان آیا تاکہ جتنے بھی مدفون ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر لوں اللہ تعالیٰ سے. ایک قبیلے کا نام لیا اور فرمایا کہ ان کی بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں نا اللہ رب العزت ان بالوں کی مقدار کے برابر لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں. تو یہ روایت ملتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ ایک ہی روایت ہے، ساری احادیث کی کتب میں صرف ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا 15 شعبان کی رات کو. لیکن راوی جو ہے نا روایت بیان کرنے والا، وہ روایت بیان کر کے کہتا ہے کہ علماء نے، محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، یعنی یہ حدیث ضعیف ہے، یہ ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی مضبوط دلیل پکڑ کر کسی عمل کو پکا کیا جائے. لہذا اس حدیث کو ہم صرف اس حد تک رکھیں گے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خصوصیت تھی کہ جو اس دن آپ اٹھ کر چلے گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جگہ پر، کسی بھی موقع پر صحابہ کو ایسی نصیحت نہیں کی کہ جس میں آپ نے یہ فرمایا ہو کہ آپ بھی ہر 15 شعبان کی رات کو قبرستان جانا اور رات کے وقت جانا. کسی بھی حدیث میں یہ نہیں ملتا، یا کسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع پر صحابہ کو ایسی ترغیب نہیں دی. اور حضرت عائشہ سے بھی جو آپ کی گفتگو ہے نا اس وقت جو پیچھے قبرستان تک چلی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس،
ان کو بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس طرح میں آیا ہوں نا اس طرح ہر سال تم نے قبرستان 15 شعبان کی رات کو آنا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل امت کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا. اور پھر اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا 15 شعبان کی رات کو ثابت نہیں. یعنی جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار کیا، نہ اس سے پہلے کیا نہ اس کے بعد کیا، امت اس عمل کو تو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اور بڑے شوق و ذوق کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے. اور جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کرتے رہے وہ عمل امت کوئی بھی نہیں کرتی. یعنی 5 نمازیں آپ نے روزانہ پڑھی ہے لیکن امت یہ 5 نمازیں نہیں پڑھتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی ساری زندگی رکھی ہے لیکن رکھتے نہیں ہیں لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سر کو ڈھانپ کے رکھا ہے، لوگ نہیں رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھا ہے، لوگ نہیں رکھتے. یعنی وہ عمل جو مستقل حضور کی جسم کے ساتھ ذات کے ساتھ جڑے رہے لوگ اس پر تو عمل نہیں کرتے. اور وہ عمل جو آپ نے ایک دن کیا، نہ اس سے پہلے کیا کبھی زندگی میں نہ اس کے بعد کیا، اس عمل کو اتنے اہتمام سے کیا جاتا ہے تو یہ عمل بالکل شریعت کے خلاف ہے. اگر تو کوئی اس عمل کو کر رہا ہے تو وہ توبہ کرے اور اس عمل سے باز آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کہا سنت کس کو کہتے ہیں کہ وہ عمل جو صحابہ نے حضور کی مثال کے بعد جس کو جاری رکھا ہو تو حضور اس کے بعد بھی نہیں گئے اور صحابہ بھی کبھی قبرستان اس طرح اگر بتیاں لے کر نہیں گئے. کبھی چلا جنت البقیع میں جا کر صحابہ نے 15 شعبان کو نہیں گئے. تو یہاں تو رات کو ٹولیوں کی ٹولیاں جاری ہوتی، راول ڈیم میں جا کر لوگ دیے پھینک رہے ہوتے ہیں، آٹے کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کچھ دبا کر پھینک رہے ہوتے ہیں وہاں پر. کہ بھئی یہ عمل آپ نے کس سے لیا ہے؟ کون سے قرآن کی آیت میں ہے؟ کون سی حدیث میں؟ کس صحابی کا عمل ہے؟ کیوں کر رہے ہو؟ دلیل زیادہ سے زیادہ کیا ہوگی؟ وہ فلاں کرتا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں، فلاں کرتا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں. اور خواتین بھی جا رہی ہیں، مرد تو کم جا رہے ہیں، خواتین زیادہ جا رہی ہیں. جبکہ خواتین کو اجازت صرف اس حد تک دی گئی ہے کہ اگر آپ نے قبرستان جانا ہے اور آپ موت کو یاد کرنا چاہتی ہیں کہ میں قبروں کو دیکھوں تو مجھے کیا یاد آ جائے؟ موت آ جائے، موت یاد آ جائے، تو پھر ایسے وقت میں جائیں کہ جس وقت مرد وہاں پر موجود نہ ہو. تو قبرستان میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس وقت قبرستان میں مرد موجود نہیں ہوں گے. تو جہاں اتنے سارے مرد بھی پہنچے ہوئے ہوں، پھر خواتین بھی میک اپ کر کے دوپٹے لے کے سرخیاں پاؤڈر لگا کر خوشبوئیں لگا کر قبرستان پہنچ جائیں تو ثواب تو چلا گیا ختم، الٹا جو گناہ سروں پہ پڑ رہا ہے نا اس کا حساب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو جن لوگوں کے گھروں کے اندر یہ رسومات پائی جاتی ہیں اس کو ختم کریں. اس کا قرآن و حدیث سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں نے بتا دیا کہ قبرستان جانا تو ثابت نہیں ہے. ایک مرتبہ ثابت ہے، روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے. اور ایسی ضعیف روایت سے کوئی مستند عمل شریعت کا ثابت نہیں ہوتا. پھر حضور نے ساری زندگی میں کتنی بار کیا؟ ایک بار کیا. اور سنت بھی نہیں ہے کیونکہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے بعد اس عمل کو اپنی زندگیوں میں جاری نہیں رکھا. تو قبرستان جانا بھی شریعت کے خلاف. نمبر 2، دن کا روزہ رکھنا، تو وہ بھی میں نے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی شب برات کا روزہ نہیں رکھا. آپ کا معمول تھا آپ ہر ہفتے پیر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے اور پھر پورے مہینے میں 3 روزے، چاند کی 13 کو، 14 کو اور 15 کو رکھتے تھے. تو جو ہر مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے نا وہی شعبان میں آپ نے 13، 14 اور 15 کا رکھا ہے. اس کو شب برات کا روزہ بنا کر نہیں رکھا بلکہ جو مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی نا اس عادت اور سنت کو اپنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. شب برات کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھا. لہٰذا نہ رات کو جاگ کر عبادت کرنا ثابت ہے اس رات کو، ویسے تو عبادت کرنی چاہیے لیکن اس رات کو نہ مسجدوں میں اجتماع جائز ہے
ٹھیک ہے، ہمارے یہاں بھی دیوبندیوں کی مسجدیں بھی کھلی ہوتی ہیں، چلو بھی، اور کہتے کہ چلو یار اگر سارا سال نہیں تو ایک رات کے لیے تو، یعنی ہم نے عبادت کو اتنا ہلکا کر دیا کہ چلو سارا سال نہیں کی تو ایک رات کے لیے تو کھول دو جا کر. بھئی 5 ٹائم مسجد کھلی ہوئی ہے، 5 ٹائم نہیں آتے، ایک رات آ کر آپ کون سی مغفرت حاصل کر لو گے؟ ایک رات آ کر کون سے تیر چلا دو گے؟ تو وہ کام کرو جو مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کیے، وہ کام نہ کرو کہ جس کا ہونا نہ ہونا ہی ثابت ہے یا نہیں ہے، اور اس میں علماء کا اختلاف ہے اور قرآن و حدیث پر بالکل خاموش ہے، وہ کام بالکل نہ کرو. جو آپ نے مستقل کیے ہیں کام، ان کاموں پر دھیان دو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.